بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 اکتوبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ کل میاں نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت سے سوالات تھے۔ بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، اس گفتگو کا مقصد کیا تھا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، اس میں وہ ساری اپنی ذاتی باتیں تھیں، اپنے خاندان کی باتیں تھیں، وکٹم کارڈ تھا، مظلومیت تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، مظلومیت بیچنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے معاملات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول کا دن تھا، پورے پاکستان میں سیرت النبی پہ بات ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، میلاد النبی کے پروگرام ہو رہے تھے اور میاں صاحب بیٹھے اپنا رونا رو رہے تھے اور یہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ عوام کی کوئی بات نہیں تھی۔ جو پچھلے 5 ماہ میں اس حکومت کے آنے کے بعد جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا گیا ہے، نہ بجلی کا ذکر تھا، نہ گیس کا ذکر تھا، نہ آٹے کے بحران کا ذکر تھا، نہ گندم کے ریٹ کا ذکر تھا، نہ سیلاب زدگان کا ایشو تھا، نہ جو اس وقت لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اس کا ذکر تھا۔ کوئی ایک چیز نہیں تھی کہ پچھلے 5.5-6 ماہ میں عوام کو کیا ملا، کچھ نہیں تھا۔ ان کی حکومت نے آگے کیسے عوام کو تباہ اور برباد کیا، کوئی ذکر نہیں تھا۔ نون لیگ کی کارکردگی پر کوئی بات نہیں تھا، پاکستان کے چیلنجز پر کوئی بات نہیں تھا، موجودہ حالات صورتحال پر کوئی بات نہیں تھی۔ صرف اپنا رونا رویا میاں نواز شریف نے بیٹی کو ساتھ بٹھا کر، اور بہت سے سوالات اٹھے اور یہ بھی کہا گیا نسیم زارا صاحبہ کی جانب سے کہ شاید یہ ایک ایونٹ تھا، ریکارڈ ہو گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اچھی ریکارڈنگ ہوگی، اس کو میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، بڑے نمبر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کیا کہا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے کنٹینٹ پہ بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ نواز شریف کی نے کل پریس کانفرنس کیوں کی، اس پہ جو آج میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس ہے اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کیوں کی۔ نواز شریف براہ راست نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ ایک بار پھر فوج کو دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے اور انہوں نے حملے فوج پہ کرنے کی ٹھان لی ہے، تیاری شروع کر دی ہیں اور 5 دن کی مہلت دے دی ہے جنرل باجوہ اور فوج کو 5 دن کی مہلت دیا ہے میاں جاوید لطیف نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم زبان کھول دیں گے۔ اس سے پہلے جرت نہیں ہے، اس کے پہلے ہمت نہیں ہے، اس سے پہلے اوقات نہیں ہے۔ اور میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ چند منٹ ہی پی ٹی وی نے دکھائی اور اس کے بعد پی ٹی وی سے ہٹا دی گئی، ظاہر ہے کسی نے کال کی اور اس کے بعد پی ٹی وی سے ان کی پریس کانفرنس ہٹا دی گئی۔ ساتھ ہی میاں نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے، جو میڈیا سے گفتگو ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ بھی ریکارڈ کی گئی، پھر اس کو ویٹ کیا گیا، اس کو ایڈٹ کیا گیا، 24 گھنٹے بعد ایڈٹ کرنے چاہیے، اور اب ان کی پریس کانفرنس کے یا میڈیا ٹاک یا جو بھی آپ اس کو اپنا رونا دھونا کہیں، اس رونے دھونے کے 24 گھنٹے بعد اب میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کیا ہے۔ میاں نواز شریف کو ایسے پورٹری کر رہے تھے جیسے بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے، جو آپ نے خواتین کو جبڑوں میں گولیاں ماری، جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا، وہ آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ کو اپنی رونے دھونے یاد آ جاتے ہیں۔ پہلے اس پہ ذرا مختصر بات کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کل کیا بڑی طویل یہ گفتگو تھی، اس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کی بیماری کی بات کی، 6 جولائی کی سزاؤں کی بات کی، اور پھر انہوں نے کہا سزائیں سن کر میں اور مریم پاکستان آئے، وہ آپ کی حضور مجبوری تھی، آپ نہ آتے تو پھر ساری زندگی ویسے بھی آپ نے باہر رہنا تھا، یہ جو آپ کی بیٹی بری ہوئی ہے یہ نہیں ہونی تھی، اس لیے آپ آئے تھے کیونکہ قانونی طور پر ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ نہ آتے تو آپ کی اپیلیں سبمٹ نہیں ہو سکتی تھیں اسلام آباد کورٹ میں، وہ آپ اپنی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے آئے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مریم سرخرو ہو کر پاکستان سے لندن آئی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، اللہ کا نام غلط طور پہ نہ استعمال کیا کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس نے ان کو سرخرو کروایا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کس نے بری کروایا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو کیوں اتنے جلدی بری کروایا گیا ہے، کون سا ایسا فیصلہ ہونا ہے جس کے لیے مریم نواز نے لندن لازمی پہنچنا تھا اور مشاورت ہونا بہت ضروری تھی، اور کیوں ان کو اکتوبر سے پہلے ان کو وہاں پر پہنچانا ضروری تھا۔ آپ کو بھی میاں صاحب پتہ ہے، آپ اللہ پہ تو نہ یہ سارا کچھ وہ کیا کریں کہ اللہ نے سرخرو کیا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز کی آڈیو آ چکی ہے کہ مشرف والے معاملے پر اللہ اور اللہ کے رسول پہ آپ ڈال دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں پرویز مشرف کو معاف کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اقتدار کے لیے ضروری ہے، تو آپ اللہ پر ڈال دیں۔ تو یہ تو چیزیں ہیں، تو اللہ مہربانی کریں، تھوڑی سی مہربانی کریں، یہ احتیاط کیا کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے مریم نواز کو بری کروایا ان کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا نہ شکریہ ادا کریں اور اللہ پہ نہ ڈالیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی مجھے بتائیں 5 سال میرے کیوں ضائع کیے گئے، 2017 سے 22 تک 250 پیشیں مجھے کیوں بھگتنی پڑی، جو سوال پوچھ رہا ہوں اگر یہ پوچھوں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، آپ کریں نا لمبی بات۔ کل تو آپ نے ایک بار عمران خان کا ذکر کیا، باقی آپ نے وہ گجرانوالہ میں جن کا نام آپ لیتے تھے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جن کو آپ کہتے تھے کہ میری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، میری لڑائی تو کسی اور سے ہے، میں کسی اور کے پیچھے ہوں، تم عمران خان تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ، ہماری لڑائی کسی اور سے ہے۔ اب کیونکہ آپ کی جماعت کے ابو بن گئے ہیں تو اس لیے آپ ان کا ذکر نہیں کرتے، آپ ان کا نام نہیں لیتے، آپ ان کے بوٹوں میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کے بوٹ چاٹ رہے ہیں، بوٹ چاٹ کے آپ کو یہ سارا کچھ ملا ہے، اب آپ کہتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ہی اپنے میاں جاوید لطیف سے جو ہے وہ دھمکیاں بھی دلوا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مریم کو جیل میں میرے سامنے گرفتار کیا گیا، اور جنہوں نے
پلان کیا. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مریم میرے سامنے گرفتار ہوگی تو مجھے اذیت ملے گی, اور جو کچھ ہوا یہ پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. آپ بے نظیر کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ بے نظیر کا بیٹا اقتدار کی بھیک کے لیے آپ کے ساتھ ہے, اقتدار کے لیے, اور بے نظیر کے خامد جو ہیں آصف علی زرداری وہ جہاں پہ آج کل مرید ہیں, ان کے پیروں نے حکم دیا ہے کہ تم نے نواز شریف و شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے, کوئی چالاکی کوئی بدماشی نہیں چلے گی. تو اس لیے ورنہ بے نظیر کے بیٹے کو بہتر پتا ہے کہ آپ نے بے نظیر کے ساتھ اور آپ خواتین کے ساتھ ماضی میں آپ کی جماعت کیا کرتی رہی ہے. میاں نواز شریف بڑے ساتھ ہیں, کہتے ہیں کوئی حساب دے گا ہی نہیں دے گا. میاں صاحب کون حساب دے گا ہی نہیں دے گا؟ پہلے تو اپنے نام لیا کرتے تھے, پہلے تو آپ کو پتا تھا کہ مجرم کون ہے, آپ 14 بار ایک تقریر میں 14 بار نام لیتے تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی تو حساب دے گا. کون حساب دے گا؟ لینا حساب. جو بہت ساری اپنی چیزیں کہی ہیں وہ تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تھیں, تو آپ لیں حساب جن سے آپ نے حساب لینے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں ایک بات کہی ہے, عمران خان کے دور میں وہ نہیں ہوا تھا جو آپ عمران خان سے پوچھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعات میں کبھی نہیں بھولوں گا. ظلم کرنے والوں کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں. کن کی حرکتیں؟ کون ظلم کرنے والے؟ عمران خان تو سب وزیر اعظم بھی نہیں تھا جب آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوئے. آپ تو آپ کے نون لیگ کا دور تھا جب آپ نائل ہوئے, جب آپ کے کیسز چلے ہیں. تو کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس کا نام تو لینا. اب اوقات نہیں ہے نام لینے کی. بڑی آپ کی نظریاتی انقلابی بیٹی ساتھ بیٹھی تھی, لینا نام. کیوں نہیں نام لیتے؟ جن کے گجرانوالہ میں آپ اچھل کے آپ نے ادھر سے لندن سے ایسا لگتا تھا کہ اچھل کے ابھی لندن میں آ گریں گے, اس طرح سے آپ اچھل کے نام لے رہے تھے. تو آپ لینا نام, کیونکہ اقتدار کی بھیک مل گئی ہے, کیونکہ اقتدار ان کی بیساکھیوں پر ہے. نام لیں گے تو پھر خود تو ویسے آپ نے اپنی زندگی میں واپس نہیں آنا, بیٹی بھی پاکستان نہیں آ سکے گی, اس لیے آپ نام نہیں لیتے. اس کے بعد کہتے ہیں شوکت عزیز کی, ثاقب نثار کی وہ آڈیو, حالانکہ اس آڈیو کا ہمارے دوست سہیل رشید نے سما ٹی وی پر پوسٹ مارٹم کیا تھا. یہ سما ٹی وی اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ علیم خان والے ابھی جو ہوا, پتہ نہیں شاید علیم خان اس وقت خرید بھی لیا ہو, لیکن اس وقت ابھی پالیسی چینج نہیں ہوئی تھی سما ٹی وی کی. اس وقت سہیل رشید جو اسلام آباد کورٹ کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں, انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ کہاں سے یہ لفظ اٹھائے گئے تھے ثاقب نثار صاحب کے, اور آڈیو جوڑی گئی تھی, اور وہ ثابت ہوا تھا کہ آڈیو غلط تھی, اور اس آڈیو کو بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ تو حالت ہے. اور میاں وہ رانا شمیم وہ مان چکے ہیں کہ بین الفی جھوٹا تھا, اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. شوکت صدیقی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جج نے سزا دی نہیں, دلوائی گئی. اچھا وہ دوبارہ پوچھ رہا ہوں, 6 جولائی کی بات ہے. عمران خان تو جولائی کے اینڈ میں الیکشن میں جیتے تھے, تو 6 جولائی کو وہ کون تھا میاں صاحب جس نے آپ کو سزا دلوائی تھی؟ لینا نام. کیوں نہیں لیتے؟ کریں نا جرات. نہیں لیں گے آپ نام, اوقات نہیں آپ کی. اب پھر کہتے ہیں کہ ہماری خدمات ہر شعبے میں حضور. جب لفظ حضور کہا نا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ حضور جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, اور اس طرح کا وہاں بھی حضور کا لفظ بولا تھا. وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اصل میں نے کہا تھا جب ایٹمی دھماکے کیے تھے. پھر کہتے ہیں کہ ہم غیرت پر سودے کرنے والے نہیں ہیں. بالکل آپ نہیں ہیں. آپ نے قسمیں قرآن اٹھائی تھیں یہاں پر کہ آپ پاکستان سے نہیں جائیں گے, آپ پاکستان سے باہر گئے. آپ نے قسمیں قرآن اٹھائی تھیں کہ اب آپ نظریاتی رہیں گے, انقلابی رہیں گے. وہ جو آپ نے دکھایا ہے, جو آپ نے لیٹے ہیں, جو آپ نے لٹایا پوری پارٹی کو, وہ سب کے سامنے. پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مجھ سے انتقام لیا. کس کے کہنے پہ سپریم کورٹ نے انتقام لیا تھا؟ آپ کہا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, وہ نام آپ مسنگ ہے. تو کہتے ہیں ججز کو حساب تو دینا پڑے گا. آپ صرف ججز تک آ گئے, اب یہ اوقات ہے آپ صرف ججز تک آ گئے کہ ججز کو حساب دینا پڑے گا. اب آ جائیں جناب, آج اس پریس کانفرنس کے نشر ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد, 24 گھنٹے کے اندر میاں جاوید لطیف نے آج پریس کانفرنس کیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے فوج کو اور جنرل باجوہ کو. وہ کہتے ہیں جی جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ آ گیا, قوم کو سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, خدا کرے یقینی طور پر ایسا ہو جائے. یعنی وہ آرمی چیف کے خطاب پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جو کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کل تم نے جس جگہ پر جلسہ کیا اور جو زبان بولی, اس جلسے کے تمام انتظامات جس نے کیے وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. یہ مت سوچو کہ تم چھپ کر کسی کے گھر میں ملتے ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو آپ نام لینا کس کے گھر میں ملتے ہیں, کس نے انتظامات کیے. آپ حکومت میں اقتدار میں لیں نام, آپ کی بھی اوقات نہیں ہے نام لینے کی. پھر کہتے ہیں عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ایمان پر حملہ کر رہا ہے. وہی مذہب کاٹ. عمران خان آج بھی لاڈلا ہے, کسی نہ کسی طرف سے اس کو روشنی دکھائی جاتی ہے, کسی نہ کسی طرف سے عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتا. کس کا لاڈلا ہے؟ لینا نام, لے نام. کیوں نہیں لیتے نام؟ اچھا اس کے بعد یہ بات تو واضح ہے کہ 29 نومبر کے بعد تو جنرل باجوہ کے پیچھے یہ پڑیں گے ہی پڑیں گے, یہ تو کنفرم ہے. لیکن اس سے پہلے بھی شاید پڑ جائیں, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں جس ریاست کے لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی, 4 سال کے گند کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا, ہمیں اس قربانی کا صلہ نہیں چاہیے. لیکن کوئی اس قربانی پر شک کرے یہ ہمیں برداشت نہیں. اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کہ جو شخص جلسے جلوس میں جانا تو دور کی بات, ریاست کے اندر اکیلا چل نہیں سکتا تھا, اس کو آج ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دین سے دور
سیکولر اور لبرل بنانا چاہ رہا ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، میاں جاوید لطیف۔ اچھا، یہ اب شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہمیشہ دین کے حق میں کو بات کرے تو اس پہ یعنی پاکستان کو اسلامی ریاست کہے تو شاہ زیب خانزادہ ضرور پروگرام کرتے ہوتے ہیں، لیکن آج پروگرام نہیں کریں گے آج، کیونکہ یہ مریم نواز کی جماعت کا معاملہ ہے تو اس لیے آج وہ بات نہیں کریں گے، ورنہ ہمیشہ سے وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں سیکولر اور لبرل بنانا چاہتے تھے اس کو قائد اعظم محمد علی جناح، لیکن آج شاہ زیب خانزادہ کوئی بات نہیں کریں گے، یہ جو مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں جاوید لطیف نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا معاملہ اور گھر کا معاملہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ جن کو ریاست پاکستان کا موسم ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو 15 اکتوبر سے پہلے ہماری زبانیں کھلتی ہوئی دیکھیں گے۔ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دیا انہوں نے، 5 دن کی مہلت جنرل باجوہ اور فوج کو، اور اب یہ آگے ہے کہ نواز شریف نے کل گفتگو کیوں کیا وہ بھی آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں ہم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اداروں پر لوگوں کا جو اعتماد شیک ہوا تھا، لوگوں کے اداروں سے جو گلے تھے وہ بھی اپنے کندھوں پر لے لیے، اگر اس کے باوجود ہماری قربانیوں کو شاکی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو آپ 15 اکتوبر سے پہلے ہماری زبانیں کھلتی ہوئی دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے دھمکی دی ہے فوج کو کہ ہم زبان کھول دیں گے۔ کہتے ہیں 1997 میں بھی نواز شریف نے کارگل کا بوجھ اداروں سے ہٹا کر اپنے کندھوں پر لیا تھا۔ حسین نواز نومبر دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں مری کے بنکر میں بغیر گرم کپڑوں کے جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو اس کی آواز اس کے باپ میاں نواز شریف کو اٹک قلعے میں ملتی تھی، سننے کو ملتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مجھے یاد آ گئے، کالم بھی لکھا گیا تھا نا کہ ہر وقت حسین نواز باوضو رہتے ہیں۔ نواز شریف نے کل 250 صفحات کی کتاب کا صرف پہلا صفحہ پڑھا ہے، باقی 950 صفحات باقی ہیں۔ یہ دھمکی ہے فوج کو کہ زبان کھول سکتے ہیں، نواز شریف نے صرف ایک صفحہ پڑھا ہے۔ بھٹو پھانسی چڑھ گئے، نواز شریف کے ساتھ 3 بار جو کچھ ہوا اس کے باوجود ریاست کے خلاف کوئی آڈیو لیک نہیں آئی، لیکن جب لے پالک بچے گود میں اٹھائے جائیں تو پھر وہ جب کرتے ہیں تو پھر یہی کرتے ہیں جو کچھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2017 کی سازش نواز شریف نے ریاست کے خلاف تھی۔ کون کرنے والا تھا؟ نام لینا، کون سازش کرنے والا تھا 2017 میں؟ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، شاہد خان عباسی وزیر اعظم تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، پھر شاہد خان عباسی وزیر اعظم تھے۔ کس نے سازش کی تھی؟ لینا نام، کیوں جرت نہیں، کیوں اوقات نہیں ہے؟ آپ کی تو پریس کانفرنس نہیں چلنے دی ٹی وی پوری پی ٹی وی پہ۔ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست میں طاقتور لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو بہادر ہوتے ہیں، ان کو مان لیا جاتا ہے تاکہ ریاست آگے بڑھے، پھر نواز شریف کو اگلے پیج نہیں پڑھنا پڑتا، ریاست کو آگے لے جانے کے لیے بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پچھلے 5 ماہ کو این آر او کہیں گے تو نواز شریف کے سوالات کے جواب پھر ملنے چاہیے نواز شریف کو، یہ ہم پر قرض ہے۔ نواز شریف نے قوم پر احسانات کیے ہیں، ہم بحیثیت کون شرمندہ ہیں کہ نواز شریف بار بار تکلیفیں سہتا رہا مگر ریاست کے لیے یہ چیزیں بھلا کر آگے بڑھتا رہا۔ آج اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں بھلائی جا رہی ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے تو ہم بھی بڑا دل کر رہے ہیں، غلطیوں کے اعتراف کرنے والوں کو بھی بہادر کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے ان کے ساتھ پس پردہ ملاقاتوں میں غلطیوں کا اعتراف کیا، معافیاں مانگی ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی نے معافیاں مانگی ہیں نواز شریف سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں وہ کون ہے جس نے معافیاں مانگی ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نواز شریف قومی مفاد میں 250 صفحات کی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اب میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں، 15 اکتوبر تک انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اور 5 دن کی فوج کو مہلت دی ہے۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے مہلت کیوں دی ہے فوج کو؟ انہوں نے جو ہے اس لیے مہلت دی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو نااہل کرایا جائے۔ 2 اس وقت ایشوز ہیں، 2 میں سے ایک چیز، 3 چیزیں ہیں، 3 میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ایک وہ اس لیے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو شیخ رشید دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فوج جس کو آرمی چیف لگوانا چاہ رہی ہے نواز شریف نہیں مان رہے، نواز شریف جن کو لگوانا چاہ رہے ہیں وہ فوج نہیں مان رہی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہوں کہ نواز شریف جس کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہے اس کو لگا دو ورنہ ہم زبان کھول دیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وہ فوج کو کہہ رہے ہوں کہ جو بھی کرنا ہے کرو لیکن نواز شریف نے مریم کے ساتھ واپس آنا ہے۔ تیسرا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے وہ فوج کو کہہ رہے ہوں کہ جناب عمران خان کو نااہل کروائیں ورنہ جو ہے وہ ہم زبان کھول دیں گے اور ہم آپ پر حملے شروع کر دیں گے۔ میں اب ایک چیز اور آپ کو بتا دوں جو کل جس پر بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہوئی اور وہ تھی جناب میاں نواز شریف کی یہ جو گفتگو تھی کل والی، اس پہ بہت زیادہ کیونکہ بات ہو رہی ہے، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کس نے کیا کہا ہے۔ ایک تو شیخ رشید کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نون لیگ سے بھی پارٹنرشپ مشکوک ہو جائے گی، جن کو اسٹیبلشمنٹ اہم پوسٹنگ پر لانا چاہتی ہے وہ نہیں آ رہے، جن کو اچھا یہ سوری یہاں پہ میری غلطی ہے، میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دوں کیونکہ وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جس کو لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہے۔
شیخ رشید کہتے ہیں کہ سب سے کہتا ہوں کہ ڈبل گیم مت کرو، ادھر یا ادھر ایک طرف ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے یہ ملبہ پاکستان کی کسی محب وطن جان نثار ادارے پر نہیں، انہی چوروں پر گرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی میں تاجروں کو بھتے کی کالز آ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ملاقاتوں میں صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے گی، اگر ہمیں لانا تھا تو نکالا ہی کیوں، ہمیں اللہ کے بعد صرف عوام ہی واپس لا سکتی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں جن دنوں سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی منڈی لگی ہوئی تھی ان دنوں راولپنڈی اسلام آباد میں 5000 کے نوٹ کم پڑ گئے تھے، پشاور سے ڈھالے بھر کر 5000 کے نوٹ لائے گئے۔ یہ ہماری میمن صاحبہ کے پروگرام میں ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تقریر میں کہا گیا کہ ملک میں عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے، یہ جنرل باجوہ صاحب کی تقریر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک میں عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام ہو چکا ہے، عوام سے جا کر پوچھ لیں اور عمران خان کے دور کے اعداد و شمار کا موجودہ حکومت کے اعداد و شمار سے موازنہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں عدم استحکام ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ ہم عدم استحکام ہونے دیں گے، عدم استحکام تو جو ہے وہ ہو چکا ہے ملک میں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب تمہیں بلائے گی، نیب مجھے بلائے، قرآن ساتھ لے کر جاؤں گا اور نواز شریف کی کرپشن کے بارے بتا کر کہوں گا کہ کرو آپ نواز شریف کے خلاف کارروائی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف سن لو، آرمی چیف کے لیے تمہارا امیدوار نہیں آئے گا۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس، اچھا اب آ جائیں جناب سلیم بخاری صاحب نے کیا کہا نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں کہ نواز شریف کی پریس کانفرنس ان کے عزیز و اقارب کے لیے تو عام ہوگی لیکن پاکستانیوں کے لیے ارریلیونٹ تھی۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس دیکھ کر ایسے لگا جیسے گھر میں بیٹھ کر کوئی گفتگو کی جا رہی ہو اور وہ بعد میں آن ایئر کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی پریس کانفرنس میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والے سیاستدان کا عنصر مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی پریس کانفرنس توقعات کے مطابق نہیں تھی، موجودہ ایشوز اور چیلنجز کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، نواز شریف کو ذاتی جذبات کی بجائے سیاسی گفتگو کرنی چاہیے تھی، یہ بھی سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف نے چند صحافیوں کو بلا کر گفتگو کی ہو اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہو کہ بڑی زبردست گفتگو ہے، اس کو ٹی وی چینلز پر چلا دیتے ہیں، بڑی جذباتی ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان کے چینلز کے حوالے سے، پاکستان کے چیلنجز کے حوالے سے نواز شریف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا تو کہہ دیتے، میں تو کہوں گی انہوں نے بہت الٹا راستہ پکڑا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو میاں نواز شریف پاکستان کے اصل حالات سے لا تعلق ہیں یا انہوں نے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اگر بات نہیں کرنی تھی تو قوم سے مخاطب ہی کیوں ہوئے۔ ہر ذی شعور، سلیم بخاری کہتے ہیں کہ ہر ذی شعور شخص سوچ رہا ہے کہ نواز شریف نے قوم سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیوں کیا اور آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سلیم بخاری کہتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب نے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں کہی جو کہ نواز شریف نے پہلے نہ کہی ہو۔ نواز شریف کی گفتگو، نسیم زہرا کہتی ہیں کہ نواز شریف کی گفتگو مایوس کن تھی، لگتا یہی ہے کہ ایک ایونٹ کی ریکارڈنگ کے بعد کسی نے کہا کہ بڑی زبردست گفتگو ہے، میاں صاحب پھینک دیں، فیلڈ میں بڑے نمبر مل جائیں گے۔ نواز شریف کی گفتگو میں سوچ وچار کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا، یہ نسیم زہرا صاحبہ کہنی ہے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ میری تو جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ عمران خان کے خلاف آنے والی آڈیوز ویڈیوز پر ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یعنی لوگوں کو فرق نہیں پڑا۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ جب سیاسی گروہ نکلتے ہیں تو فوج کے لیے بھی ان کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ فوج شہریوں پر گولی نہیں چلاتی، سمجھ بھی آتی ہے کہ فوج کیوں نہیں چلاتی، بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے۔ سلیم بخاری کہتے ہیں کہ میرا خدشہ ہے کہ معاملات تیزی سے میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے سمر عباس صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ نواز شریف کی میڈیا ٹاک جس طرح سے دکھائی گئی، اس کے بعد الطاف حسین اور کلبھوشن کو بھی ٹی وی پر آ کر اپنی صفائی دینے کا موقع دینا چاہیے۔ سمر عباس صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری کا جو پروسیس ہے اس کو 20 اکتوبر سے شروع کر دے گی۔ محمد مالک صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم فوج کو سیاست سے دور کر دیا ہے، لیکن فوج سیاست سے دور نہیں ہو سکتی، یہ محمد مالک صاحب نے گفتگو کی سمر عباس صاحب کے پروگرام میں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا محمد مالک صاحب نے کہ آرمی چیف کا بہت کریٹیکل دورہ امریکہ تھا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک آخری 8 ہفتوں میں یہ دورہ کیسے مل گیا، یہ بہت کمپریہنسو دورہ تھا، ظاہر ہے یہ پالیسی میکنگ دورہ تھا، یہ کسی قسم کی فیئر ویل نہیں تھی۔ تو یہ جناب ہے صورتحال، اور باقی رانا سنولا کے حوالے سے بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔